تاریخ میں پہلا ایسا لاشا ہے، تاریخ میں پہلا ایسا جنازہ ہے جو قبرستان تو گیا لیکن واپس بھی گھر آیا۔ قبرستان جا کر واپس بھی گھر آیا۔ فرق اتنا تھا، جب تابوت گیا کفن کا رنگ سفید تھا، جب واپس آیا کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ پر۔ آپ نے دونوں بھائیوں کے لاشیں دیکھے، دونوں بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا۔ فرق اتنا تھا، ایک بھائی کے لاشے کو تیروں پر دیکھا، ایک کے بھائی کے لاشے کو تیروں میں دیکھا۔ بس رات کا کوئی پہر تھا، امام حسن مجتبیٰ کو زہر ملی ہوئی تھی، سینے میں بڑا درد تھا، امام حسن کے سینے میں بڑا درد تھا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے تکیہ لگا کر دیا، بھیا آرام کیجئے، آپ کے سینے میں بہت درد ہے۔ امام حسن نے فرمایا نہیں، پہلے یہ دست چھپاؤ جہاں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میری بہنیں آنے والی ہیں، بہنیں نہیں برداشت کرتی۔ دست چھپایا ایک مرتبہ، دست چھپا کے آئے، امام حسن لیٹ گئے۔ اتنے میں تاریخ لکھتی ہے کہ 1.5-2 برس کا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر امام کے سینے پر سوار ہو گیا اور سینے سے لپٹ گیا۔ ماں نے روکا، بابا کے سینے میں بہت درد ہے، رک جاؤ۔ تاریخ میں اس بچے کا نام قاسم رکھا ہے۔ ماں نے روکا، باپ کے سینے میں بہت درد ہے، رک جاؤ ابھی، اوپر نہ چڑھو۔ امام حسن نے کہا کوئی بات نہیں، جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے رکھتا ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ امام کو وہ یاد آ گیا ہوگا کہ سینے پر گھوڑوں کی ٹانپیں ہیں۔ ایک مرتبہ عاشور آ گئی، شب عاشور کا ٹائم ہے، امام حسین بتا رہے ہیں کل تم سب مارے جاؤ گے، کل تم سب شہید ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے کہا کل عباس ابن علی آپ مارے جائیں گے، قاسم اکبر تم مارے جاؤ گے، اور تم مارے جاؤ گے، سب کو کہا کہ تم مارے جاؤ گے۔ ایک مرتبہ قاسم کا نام نہیں لیا، جناب قاسم اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے چاچا جان آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے اگر آپ پر قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے لیے موت شیریں سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اگر آپ پر قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے لیے موت شیریں سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ کل آپ کا نہیں علی اصغر کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ جناب حسن کے بیٹے تھے نا شہزادے قاسم، بہت خود غیور تھے، بہت غیرت مند تھے۔ کہتے اصغر یہ لشکر کیا خیموں میں آ جائیں گے، یہ لشکر کیا خیموں میں آ جائیں گے، علی اصغر کو کیسے ماریں گے؟ امام نے فرمایا نہیں، ان کو لے کر میں خود جاؤں گا، ان کو لے کر میں خود جاؤں گا، یہ خود جائیں گے، ان کو خود شہید ہونے شہزادہ علی اصغر جائیں گے۔ بس شب عاشورہ ایک مرتبہ آ گئی۔ ایک بی بی روایت لکھتی ہے 2 بیویوں نے بچوں کا رونے کا غم کیا، گلہ کیا۔ ایک مرتبہ شب عاشور آئی، بی بی ام فروا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرا یتیم قاسم اپنی پیشانی کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کے رو رہا ہے، مجھے رونے کی آواز آئی، میں پیچھے گئی، میں نے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا یتیم بیوہ ماؤں کو یتیم بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ 2 ماؤں نے کربلا میں بچوں کے رونے کا گلہ کیا ہے، ایک بی بی جناب رباب ہے، دوسری بی بی ام فروا ہے جنہوں نے قاسم کی گلہ کیا رونے کا، دوسری بی بی رباب ہے جنہوں نے سکینہ کے رونے کا گلہ کیا۔ شب شام غریبہ میں جب کسی ملعون نے بی بی سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تو بی بی رباب نے کہا زینب میری بچی چھوٹی ہے، ملعون نے ہاتھ ڈالا ہے، تو نے رونے کا گلہ کیا۔ بس ایک مرتبہ آگے بڑھی بی بی ام فروا اور جا کے شہزادے قاسم کو عرض کیا اے قاسم رو کیوں رہے ہو؟ شہزادے قاسم فرماتے ہیں میں صبح کا کئی مرات کے خیموں میں گیا ہوں لیکن وہ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں تم میرے بھائی کی شبیہ ہو، جب میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، وہ مجھے جنگ میں جانے نہیں دے رہے۔ بی بی ام فروا سے رونا برداشت نہیں دیکھا گیا قاسم کا۔ ایک مرتبہ کہا امام حسن نے شہید ہونے سے پہلے
تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، جب کوئی مسئلہ ہو تو وہ تعویذ لے کے جائیے گا، جب میرا قاسم مصیبت میں ہو تو یہ تعویذ کھول دینا، یہ اس کے کام آئے گا۔ جناب ام فروا نے تعویذ کھولا، کھول کر پڑھا اور جناب قاسم کو دیا۔ جناب قاسم نے ہاتھ اٹھایا، تعویذ اٹھایا، تعویذ اٹھا کر لے کر گئے امام حسین کے پاس اور جا کر کہنے لگے چچا جان اب میں ایسی تجویز لایا ہوں، ایسا تعویذ لایا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھے منع نہیں کر سکیں گے۔ عزیزان محترم، تعویذ میں کیا لکھا ہوتا میرے دوستوں؟ تعویذ میں لکھا ہوتا جب میرا حسین یا بنیا، اے میرے بیٹے قاسم، اے میرے لختے جگر، جب میرا حسین میرا بھائی کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار ہو، غربت کی صدا دے، غریب ہو، پیاسا ہو تو اپنی جان ان پر دینے سے دریغ نہ کیجئے گا۔ بس ایک مرتبہ یہ خط لیا، جا کر امام حسین کو پیش کیا۔ شہزادے قاسم نے شہادت نہیں پڑھوں گا میں، شہزادے قاسم نے شک خط پیش کیا، جا کے امام حسین علیہ السلام کو خط دے کر کہا، خط ایک دفعہ پیش کیا اور جا کر خط کہا چچا جان یہ خط پڑھیے، یہ میرے بابا نے آپ کے لیے دیا تھا۔ امام حسین نے خط پڑھا، ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے بھیا آپ نے تو مجھے غریبی کے دور میں بھی یاد رکھا، ادھر کربلا میں جب میں اکیلا ہوں کہ پردے لٹنے پر ہیں، مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا حر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، آپ نے مجھے اس وقت بھی یاد رکھا۔